سورہ عبس تعارف. سورہ عبس مکیہ ہے. اس میں ایک رکوع ہے، 42 آیات ہیں، 130 کلمات ہیں، 533 حروف ہیں. سورہ النجم کے بعد یہ نازل ہوئی تھی اور ترتیب میں اس کو یہاں رکھا گیا. اس پوری سورت کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ فقیر، مسکین، اندھا کوئی بندہ ہو اور دین اسلام کی بات پوچھنا چاہے، کوئی غریب آدمی، مسکین آدمی، اور اس کے سامنے کوئی اور جب وہ آئے اور کوئی بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہوں، اس سے زیادہ مرتبے والے ہوں، تو پھر کوشش کرو غریب کو وقت پہلے دو، مسکین کو وقت پہلے دو، پہلے مسکین کی بات سنو. یہ ایک معمولی بات نہیں تھی، ایک بہت بڑی بات تھی اس بات پر عمل کروانا. مکے کے وہ بھی متکبر لوگ جو خدا کو ہی نہیں مانتے، تو وہ تو خود چاہتے تھے کہ حضور پاک کی بارگاہ میں ہمیں اس وقت آنے کا موقع دیا جائے جب حضور کے پاس کوئی غریب لوگ نہ ہوں. تو عملی طور پر اس واقعے کو اس طرح کر کے دکھا دیا گیا کہ ایک بار حضور علیہ السلام مکہ کے کافروں کو کچھ باتیں سمجھا رہے تھے، اور قریب غالباً یہ معراج کے بعد کی بات ہے، تو ان سے باتیں ہو رہی تھیں. تو ایک نابینا صحابی آ گئے، حضرت عبداللہ ابن مکتوم. حضور علیہ السلام اس وقت عتبہ بن ربیعہ سے اور ابو جہل بن ہشام سے اور عباس بن عبد المطلب سے اور ابی بن خلف سے اور امیہ بن خلف، اشرف قریش، یہ جتنے بھی تھے قریش کے بڑے عزت والے لوگ تھے، ان کو دعوت فرما رہے تھے، ان کو اسلام کی تبلیغ بتا رہے تھے. اسی درمیان عبداللہ بن مکتوم نابینا صحابی حاضر ہوئے. انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار آواز دی، یا رسول اللہ. حضور ان کو سمجھا رہے تھے، ان کی آواز بیچ میں آئی. اس آواز سے حضور کی طبیعت مبارک پر بوجھ آیا، اور بار بار اس نے جو حضور کو اپنی طرف بلایا تو حضور کی طبیعت مبارک پر بوجھ آیا اور ناگواری کے اثرات چہرے اقدس پر نمایاں ہوئے. حضور علیہ السلام اپنی دولت سرائے اقدس کی طرف جب واپس آئے، یہ آیات نازل ہوئیں. اس وقت آپ نے حضرت عبداللہ بن مکتوم کو بلایا اور بلا کر آپ نے فرمایا، دیکھو عبداللہ بن مکتوم، تمہارے لیے اللہ پاک نے قرآن نازل کیا ہے. پھر حضور نے ان کو سینے سے لگایا، اور پھر ان کے لیے حکم یہ تھا کہ جب بھی آئیں ان کو محفل میں جگہ دو، جب بھی آئیں بیٹھیں، ان کی وجہ سے عرشوں سے قرآن نازل ہوا ہے. اب ہوا یوں کہ وہاں واقعہ یہ ہوا، اور ابھی آپ کو ہم انشاءاللہ ترجمہ بھی سنائیں گے جب آپ اس کا وہ سنیں گے. تو اس کی بھی تفسیر میں جو بے ادب اور گستاخ لوگ ہیں، انہوں نے بہت ہی الٹی سیدھی باتیں لکھی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کو گھٹانے کی کوشش کی. توبہ استغفار. میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں ان کی بیان کردہ باتیں آپ کے سامنے رکھ سکوں. مجھے اس کی تفسیرات جتنی بھی میں نے پڑھی ہیں، ان میں سے مجھے ایک سید زادے آل رسول، بڑے عظیم عالم دین گزرے ہیں، عربی عالم تھے لیکن ہندوستان میں آ کر بسے. انہوں نے اردو کو سیکھا، اور اردو کو سیکھنے کے بعد پھر انہوں نے قرآن پاک کی تفسیر لکھی. عرب شریف سے آئے تھے. وہ تفسیر، یہ پوری تفسیر رفاعی ہے. تفسیر رفاعی یہ تفسیر میں لایا ہوں. مجھے اس سورت کی جو خوبصورت توجیہ اور تفسیر مجھے اس میں نظر آئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ میرا دل خوش ہوا. میں نے سوچا میں آپ کو بھی بتا دوں کہ اس سورہ عبس و تولی کے حوالے سے آپ کو بہت سارے لوگ، گستاخ لوگ اور بے ادب لوگ، عجیب عجیب باتیں سنائیں گے، لیکن اگر آپ حقیقت تک پہنچنا چاہتے ہیں تو تفسیر رفاعی انشاءاللہ میں آپ کے سامنے اس کا اقتباس پڑھتا ہوں. پہلے میں سورہ عبس ایک ہی رکوع پر مشتمل ہے، اس کی تلاوت کی جاتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى فما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره
ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا سببنا الماء سبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. سورہ عبس ترجمہ کنز الایمان. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. تیوری چڑھائی اور منہ پھیرا اس پر کہ اس کے پاس وہ نابینا حاضر ہوا اور تمہیں کیا معلوم شاید کہ وہ ستھرا ہو یا نصیحت لے تو اسے نصیحت فائدہ دے. وہ جو بے پرواہ بنتا ہے تم اس کے تو پیچھے پڑتے ہو اور تمہارا کچھ زیاں نہیں اس میں کہ وہ ستھرا نہ ہو. اور وہ جو تمہارے حضور ملکتا یعنی ناز سے دوڑتا ہوا آتا ہے اور وہ ڈر رہا ہے تو اسے چھوڑ کر اور طرف مشغول ہوتے ہو. یوں نہیں، یہ تو سمجھانا ہے. تو جو چاہے اسے یاد کرے. ان صحیفوں میں کہ عزت والے ہیں، بلندی والے، پاکی والے، ایسوں کے ہاتھ لکھے ہوئے جو کرم والے، نکوئی والے. آدمی مارا جائیو کیا ناشکر ہے. اسے کاہے سے بنایا؟ پانی کی بوند سے اسے پیدا فرمایا، پھر اسے طرح طرح کے اندازوں پر رکھا، پھر اسے راستہ آسان کیا، پھر اسے موت دی، پھر قبر میں رکھوایا، پھر جب چاہا اسے باہر نکالا. کوئی نہیں اس نے اب تک پورا نہ کیا جو اسے حکم ہوا تھا. تو آدمی کو چاہیے اپنے کھانوں کو دیکھے کہ ہم نے اچھی طرح پانی ڈالا، پھر زمین کو خوب چیرا تو اس میں اگایا اناج اور انگور اور چارہ اور زیتون اور کھجور اور گھنے باغیچے اور میوے اور دوب یعنی گھاس تمہارے فائدے کو اور تمہارے چوپایوں کو. پھر جب آئے گی وہ کان پھاڑنے والی چنگاڑ، اس دن آدمی بھاگے گا اپنے بھائی اور ماں اور باپ اور جورو اور بیٹوں سے. ان میں سے ہر ایک کو اس دن ایک فکر ہے کہ وہی اسے بس ہے. کتنے منہ اس دن روشن ہوں گے، ہنستے خوشیاں مناتے، اور کتنے منہوں پر اس دن گرد پڑی ہوگی، ان پر سیاہی چڑھ رہی ہے. یہ وہی ہیں کافر بدکار. سورہ عبس تفسیر. ناظرین و ناظرات و سامعین و سامعات، ہوا یوں کہ ایک مرتبہ جب اللہ کے پیارے حبیب سرکار دو جہاں رحمت عالمیہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس حویلی مقدس میں تشریف فرما تھے جہاں پر وحی اترتی تھی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے تھے اور حضور کے پاس کچھ بڑے بڑے کافر اور معزز لوگ آئے ہوئے تھے کافروں کے. حضور ان کو تبلیغ فرما رہے تھے. اس موقع پر ایک نابینا صحابی اندر آ گئے. انہوں نے بات کرنا شروع کر دی. ان کو تو پتہ نہیں تھا کہ حضور کی بارگاہ میں کون بیٹھا ہوا ہے اور کتنی اہم بات ہے. انہوں نے ایک بار دو بار بات کی. اس پر طبیعت اقدس میں ناگوار خاطری ہوئی. مفسرین کا زیادہ تر مفسرین کا اس طرف خیال گیا کہ حضور کو ناگوار ہوا. اور اب چونکہ عبس و تولا ہے، لفظ یہ ہے کہ تیوری چڑھائی اور منہ پھیرا. کس نے؟ یہ تفسیر کے اندر جو ہے نا اس میں یہاں اختلاف ہے. کس نے تیوری چڑھائی، کس نے منہ پھیرا، یہ ذکر نہیں ہے یہاں پہ. انجا اہلاما کہ آیا اس کے پاس اندھا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اندھا کس کے پاس آیا اور تیوری کس نے چڑھائی. یہ دو ایسی باتیں ہیں جن کے اندر علماء کرام کے درمیان اختلاف موجود ہے. تو کچھ علماء کرام نے لکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیوری چڑھائی. حضور علیہ السلام کو برا لگا کہ یہ کیوں آ گیا ہے یہ بندہ، میں بات کر رہا ہوں.
اور کچھ علماء نے کہا کہ نہیں، یہ بات نہیں ہے، یہ تیوری حضور کی بارگاہ میں جب وہ اندھا آیا، تیوری ان کافروں نے چڑھائی کہ ہمارے ہوتے ہوئے یہ کیوں آیا. تو یہ جو تفسیر ہے یہ حق ہے، اور میں اسی تفسیر کو بیان کرنے کے لیے تفسیر رفاعی آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. وہ لکھتے ہیں کہ منقول ہے کہ یہ آیت بنی امیہ کے ایک شخص کے بارے میں نازل ہوئی جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھا کہ عبداللہ بن ام مکتوم جو کہ حضرت کے مؤذن تھے اور نابینا تھے، وہ آ گئے. پس جب اس شخص نے انہیں دیکھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قدر و منزلت کی ہے تو اس نے اپنے آپ کو سمیٹا اور تیوری چڑھائی اور منہ پھیر لیا. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ حکایتاً بیان فرمایا اور اس پر ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا. واضح ہو کہ اکثر حضرات نے اپنے تراجم اور تفسیروں میں اس واقعہ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا ہے، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی آنے والے شخص کے لیے تیوری نہیں چڑھائی. حتیٰ کہ بعض اوقات لوگ سریراہ حضور سے گفتگو کرنے کھڑے ہو جاتے اور دیر تک حضور کو مصروف رکھتے، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی ضروری کام سے تشریف لے جاتے ہوئے ہوتے. حتیٰ کہ وہ یہودی جو حضور کو عذرائے شرارت بجائے السلام علیکم کے السلام علیکم کہتے تھے، جس کا مطلب یہ ہے کہ تم پر موت آئے، مگر ایسے گستاخ لوگوں کے آنے سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبیدہ خاطر نہ ہوئے اور نہ کبھی تیوری چڑھائی. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عبداللہ بن ام مکتوم جیسے مخلص اور محبت کرنے والے صحابی کو دیکھ کر حضور تیوری چڑھاتے؟ دراصل واقعہ یہ ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ام مکتوم کو عزت دی اور محبت دی اور کہا آؤ ماشاء اللہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عزت دینے پر حضور علیہ السلام نے جو اس کو محبت دی، اس پر وہ سردار نے تیوری چڑھائی. لہٰذا اگر یہ بات اس سردار کی طرف کر لی جائے تو اس سے مقام مصطفیٰ کا لحاظ بھی رہتا ہے اور تفسیر بھی صاف ستھری ہو جاتی ہے. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ہیں جن کو قرآن بتاتا ہے کہ انک لعلی خلق عظیم، آپ کو تو ہم نے اخلاق کی بہت اونچی بلند منزلیں عطا فرمائی ہیں.